اسے وضو کے فرائض آتے ہوں گے، اسے نماز کے شرائط، نماز کے فرائض، نماز کے واجبات اور نماز کا مکمل طریقہ آتا ہوگا۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، جسے پہلا کلمہ نہیں آتا، کیا اسے یہ پتا ہوگا کہ مجھ پر ماں باپ کے حقوق کیا ہیں؟ کیا اسے یہ پتا ہوگا کہ مجھ پر بیوی بچوں کے حقوق کیا ہیں؟ کیا اس کو یہ پتا ہوگا کہ مجھ پر قرآن کے حقوق کیا ہیں؟ کیا اس کو یہ پتا ہوگا کہ مجھ پر اپنی مسجد کے امام کے حقوق کیا ہیں؟ کیا اس کو یہ پتا ہوگا کہ مجھ پر ایک مسلمان کے حقوق کیا ہیں؟ کیا اس کو یہ پتا ہوگا کہ مجھ پر ایک عام انسان کے حقوق کیا ہیں؟ آپ بتائیے کہ جس کو پہلا کلمہ نہیں آتا ہے، اس مسلمان سے آپ کیا توقع رکھ سکتے؟ نہ وہ اپنے ماں باپ کا وفادار ہوگا، نہ اپنے بیوی بچوں کا حق ادا کر سکے گا، نہ سوسائٹی میں ایک اچھا انسان بن کر اپنی زندگی کو گزار سکے گا۔ اس کی وجہ کہ وہ صرف مسلم بائی برتھ ہے، چونکہ مسلمان ماں کی کوکھ سے پیدا ہوا اس لئے مسلمان ہے، مسلمان باپ دادا کے گھر میں پیدا ہوا اس لئے مسلمان ہے، وہ صرف مسلم بائی برتھ ہے، اور اس نے پیدا ہونے کے بعد دنیا میں آنے کے بعد کبھی خود سے اسلام کو سیکھنے کی کوئی کوشش نہیں کی۔ یہاں جتنے لوگ موجود ہیں آپ مجھے بتائیں، آپ اپنے پیٹ کے لیے جو کچھ بھی کرتے ہو، چاہے نوکری ہو چاہے بزنس ہو، جو کچھ بھی کرتے ہو، آپ نے کم سے کم اس کام کو سیکھنے کے لیے تھوڑا تو وقت خرچ کیا ہوگا نا۔ ایک آدمی انجینئر بنتا یوں ہی تو نہیں بن جاتا کہ بڑی بڑی عمارتیں دیکھتے دیکھتے، بڑے بڑے برج دیکھتے دیکھتے، سڑکیں دیکھتے دیکھتے وہ بھی انجینئر بن گیا، ایسا ممکن ہے؟ ایک آدمی اگر ایم بی بی ایس کرتا ہے تو ایم بی بی ایس تک پہنچنے کے لیے کتنے مرحلوں سے اس کو گزرنا پڑتا ہے۔ ایک آدمی اگر ایل ایل بی کرتا ہے تو ایل ایل بی کرنے کے لیے اس کو کتنے سال قربان کرنے پڑتے ہیں، یہاں تک کہ ایک بچہ حافظ قرآن بنتا ہے۔ حافظ قرآن صرف قرآن ہاتھ میں اٹھا لینے سے کوئی نہیں بن جاتا، بلکہ حافظ بننے کے لیے اسے اپنا گھر چھوڑنا پڑتا ہے، اپنے ماں باپ کو چھوڑنا پڑتا ہے، اپنے ماں باپ کی جدائی برداشت کرنا پڑتا ہے، اپنے بچپن کی خواہشات کو قربان کرنا پڑتا ہے، اپنے گھر کے دسترخوان کو قربان کرنا پڑتا ہے، اپنے کھیت کھلیان کو قربان کرنا پڑتا ہے۔ جب ساری قربانیاں دے کر مدرسے میں آتا ہے اور دن رات وہاں محنت کرتا ہے، تب جا کر کچھ سالوں کی محنت کے بعد حافظ قرآن کہلاتا ہے، ایک بندہ عالم دین بنتا ہے۔ کتنی قربانیاں دینے کے بعد وہ عالم دین بنتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی فیکٹری میں نوکری کرتا ہو، اگر کوئی کھیت میں کام کرتا ہو، اگر کوئی میڈیکل سٹور چلاتا ہو، اگر کوئی راشن کی دکان چلاتا ہو، کوئی گیرج میں میکینک کا کام کرتا ہو، کوئی کسی کارخانے میں ٹیلر کا کام کرتا ہو، آپ اپنے پیٹ کے لیے اور دنیا کی مال و دولت کے لیے آج جو کچھ بھی کرتے ہیں، آپ خود اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر بتائیں، یہاں تک پہنچنے کے لیے کیا آپ نے تھوڑا وقت قربان نہیں کیا؟ آپ نے پیسے خرچ نہیں کیے، آپ نے محنت مشقت نہیں کی؟ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، بیٹھے بٹھائے کسی کو بائک چلانا بھی نہیں آتا، سیکھنا پڑتا۔ بیٹھے بٹھائے کوئی انجینئر ڈاکٹر نہیں بن جاتا، پڑھنا پڑتا۔ کتنے مرحلوں سے گزرنے کے بعد بندہ وہاں پہنچتا۔ اب آپ مجھے بتائیں، ہم پیدائشی مسلمان، لیکن دنیا میں آنے کے بعد کیا ہم میں سے کسی نے بھی اپنے دین کو سیکھنے کی کوشش کی؟ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، یہاں جتنے بیٹھے سب کے سب خوش عقیدہ سنی مسلمان، کریکٹ ہے نا؟ اور سنی مسلمان کون ہوتا ہے؟ سنی مسلمان وہ ہوتا ہے جو اپنے نبی کی میلاد پاک منانے والا ہوتا ہے، غوث اعظم کی 11ویں منانے والا ہوتا ہے، اولیاء کرام کا عرس پاک منانے والا ہوتا ہے، مزارات اولیاء پر آنے جانے والا ہوتا ہے، کھانا سامنے رکھ کر فاتحہ کرنے والا ہوتا ہے، کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام پڑھنے والا ہوتا ہے، اپنے نبی کا نام سن کر انگوٹھا چومنے والا ہوتا ہے۔ خوش عقیدہ سنی مسلمان وہ ہوتا ہے جو اپنے نبی کو حاضر و ناظر مانتا ہے، اپنے نبی کو جو ہے شافع محشر مانتا ہے،
اپنے نبی کو مجبور کمزور نہیں بلکہ صاحب اختیار مانتا ہے، جو اپنے نبی کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتا ہے، جو اصحاب رسول سے محبت کرتا ہے، جو آل رسول سے محبت کرتا ہے، جو تمام مجددین سے محبت کرتا ہے، جو تمام ائمہ سے محبت کرتا ہے، جو تمام اولیاء صوفیاء سے محبت کرتا ہے، وہی خوش عقیدہ سنی مسلمان ہوتا ہے۔ ہم خوش عقیدہ سنی مسلمان ہیں، لیکن میں آپ سے اگر سوال پوچھوں، ہم پیدائشی سنی ہیں، اس وجہ سے ہم بھی سنی ہیں، لیکن اگر ہم سے کوئی کل یہ سوال پوچھ بیٹھے آپ سنی ہو، آپ بتاؤ کھانا سامنے رکھ کر فاتحہ کرنا کہاں سے ثابت ہے؟ آپ بتائیے ہم میں سے کتنے ہیں جو اس سوال کا جواب دے سکتے؟ اگر ہم سے کوئی پوچھے اذان سے پہلے درود شریف پڑھنا کہاں سے ثابت، ہم میں کتنے ہیں جو اس سوال کا جواب دے سکتے؟ اگر ہم سے کوئی پوچھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سن کر انگوٹھا چومنا کہاں سے ثابت، تو ہم میں کتنے ہیں جو اس سوال کا جواب دے سکتے؟ میں عقائد اہل سنت کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں معاملات اہل سنت کی بات کر رہا ہوں۔ جب ہم معاملات اہل سنت کا جواب نہیں دے سکتے تو عقائد اہل سنت کا جواب کیسے دیں؟ نبی حاضر و ناظر ہے، ثابت کر کے بتاؤ۔ کیا بتائیے ہم ثابت کر سکتے ہم اس لائق ہیں؟ نبی قیامت میں ہماری شفاعت فرمائیں گے، ثابت کر کے بتاؤ۔ اگر کل کوئی سوال پوچھ بیٹھے تو کیا ہم میں کوئی ایک بھی ہے جو ثابت کر کے بتا سکتا ہے نبی کو پیٹ پیچھے کی خبر نہیں؟ اور تم کہتے ہو کہ نبی کو علم غیب ہے، نبی کے علم غیب کے بارے میں ایک قرآن کی آیت پڑھ کر سناؤ، ایک بخاری مسلم کی حدیث پڑھ کر بتاؤ۔ کیا بتاؤ ہمارے پاس جواب ہے؟ جب آج کا سنی معاملات اہل سنت کے بارے میں کچھ نہیں جانتا، عقائد اہل سنت کے بارے میں بھلا وہ کیا جواب دے گا؟ اے سرکار مدینہ کے پیروانوں، بہت معذرت کے ساتھ یہ تلخ بات کہنی پڑتی ہے، آج کے موجودہ دور کا سنی صرف رسم و رواج والا سنی بن کر رہ گیا، نہ علم والا ہے نہ عمل والا۔ آپ روزانہ کہو تو روزانہ عرس منانے کو تیار، آپ روزانہ کہو تو روزانہ نیازیں کرنے کو تیار، آپ روزانہ کہو تو روزانہ جلسوں میں جانے کے لیے تیار، آپ روزانہ کہو تو روزانہ کسی نہ کسی کا جھنڈا اٹھانے اور نعرہ لگانے کو تیار ہے۔ اے سرکار مدینہ کے پیروانوں، ہم آج اگر اپنے علاقے میں سالانہ جلسہ کرتے ہیں، اگر ہم کسی ولی کا عرس پاک مناتے ہیں، اگر کسی مدرسے کی دستار بندی کرتے ہیں، اگر ہم 11ویں 12ویں شریف مناتے ہیں، تو آج کے دور کے سنیوں نے ان ساری چیزوں کو بھی صرف رسم و رواج بنا کر رکھ دیا۔ ہمیں قرآن و سنت پر عمل نہیں کرنا، ہمیں رسم و رواج پر عمل کرنا۔ قرآن و سنت پر عمل اس وقت کریں گے جب قرآن و سنت کے بارے میں کوئی نالج ہو، قرآن و سنت کے بارے میں کوئی معلومات ہو۔ مجھے بہت معذرت کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے، اور یہ بات میں اکثر جلسوں میں کہتا ہوں، اس طرف یو پی ہو، بہار ہو، جھارکھنڈ ہو، اڑیسہ ہو، ویسٹ بنگال ہو، اس طرف اکثر یہ باتیں میں کہتا ہوں، یہ وہ علاقے ہیں جہاں سال بھر جلسے ہوتے رہتے ہیں۔ کریکٹ ہے کہ نہیں بتائیے؟ ہر گاؤں کا اپنا ایک سالانہ جلسہ، جس گاؤں میں مدرسہ ہے اس مدرسے کی دستار بندی کا جلسہ، 11ویں 12ویں شریف میں جلسہ، لوگوں کے گھروں میں بھی سال بھر میلاد پاک کی محفلیں ہوتی رہتی ہیں۔ اب بتائیے کہ جو قوم سال بھر جلسے جلوس کرتی رہتی ہے، آج صدیاں گزرنے کے بعد بھی اگر آپ نظر اٹھا کر ہمارے جلسے میں دیکھیں تو پتہ چلے گا جلسے میں آنے والے لوگوں کو دیکھ کر کہ جہاں روزانہ جلسے ہوتے ہیں وہاں رہنے والے لوگوں کو آج تک یہ بھی نہیں پتا ہے کہ جلسوں میں آنے کے آداب کیا۔ لوگ ننگے سر آ کر بیٹھ جاتے ہیں، سر پہ ٹوپی نہیں ہوتی۔ میں امامہ شریف کی کیا امید کروں؟ لوگ سر پہ ٹوپیاں نہیں رکھتے، یوں ہی آ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ آپ بتائیے، جو قوم جمعہ کی 2 رکعت نماز بھی بن ٹوپی کے پڑھے، اللہ اس قوم کو عزت دے گا، اللہ اس قوم کو سربلندی اور کامیابی دے گا۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، یہ جو دنیا بھر کی مصیبتیں ہم پر آ کر ٹوٹی ہیں،
ان دنیا بھر کی مصیبتوں کی وجہ صرف ایک ہے، آج کے دور کا مسلمان صرف زبانی جمع خرچ کرنے والا بن گیا، عمل کے میدان میں زیرو اور لفظی کے میدان میں ہیرو، باتیں بڑی بڑی کرے گا۔ آپ اس سے کسی چیز کے بارے میں بھی ڈسکس کرو، امریکہ کے بارے میں بات کرو، اس کو امریکہ کے بارے میں بھی بہت نالج، پولیٹکس کے بارے میں پوچھو، اس کو پولیٹکس کے بارے میں بہت نالج، آپ اس سے کسی پارٹی کے بارے میں پوچھو، اس کو ساری پارٹیوں کی تاریخیں بہت معلوم ہیں، آپ کسی کرکٹر کے بارے میں پوچھو، آپ کسی ہیرو ہیروئن کے بارے میں پوچھو، آپ کسی آئی پی ایل کے میچ کے بارے میں پوچھو، آپ اس سے جو پوچھو گے اس کو ساری چیزوں کی معلومات بہت ہے، یہ رات بھر ان چیزوں پر قیام دینے کو تیار ہے، لیکن اگر اس سے 5 کلمہ پوچھو گے تو 5 کلمہ سنانے کو تیار نہیں۔ اللہ ایسی قوم کو عزت دے گا، اللہ ایسی قوم کو کامیابی دے گا۔ آپ بتائیے جس قوم کو پیشاب کرنے کی تمیز نہ ہو، جس قوم کو یہ بھی نہیں پتا کہ اس ماں کا مجھ پر حق کیا، اس باپ کا مجھ پر حق کیا، آپ بتائیے اللہ ایسی قوم کو عزت عطا کرے گا؟ کل شب برات گزری، مجھے نہیں پتا آپ کے یہاں شب برات میں کیا 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 جاتا ہے، لیکن آپ نے یہ روایت تو بارہا سنی ہوگی، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، توجہ سے سنیے گا، میرے نبی فرماتے ہیں زیادہ لوگوں کو جو عذاب قبر ہوگا، تو زیادہ تر لوگوں کو عذاب قبر جانتے ہیں کس وجہ سے ہوگا؟ چوری کی وجہ سے نہیں، ڈکیتی کی وجہ سے نہیں، شراب کی وجہ سے نہیں، سٹے کی وجہ سے نہیں، جوئے کی وجہ سے نہیں، زنا کی وجہ سے نہیں، کسی کا قتل کرنے کی وجہ سے نہیں۔ آقا فرماتے ہیں زیادہ لوگوں کو جو عذاب قبر ہوگا، اس عذاب قبر کی وجہ ان کا پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچنا ہوگا۔ جو پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتے، ایسے لوگوں پر قبر میں عذاب زیادہ ہوگا۔ زیادہ کا مطلب اگر 100 لوگوں پر عذاب ہو رہا ہے تو 100 میں زیادہ لوگ وہ ہیں جو پیشاب کے چھینٹے سے نہیں بچتے۔ آج بتائیے یہ پرابلم ہے کہ نہیں مسلمان کا؟ کتنے مسلمان ہیں جو ہمیشہ پاک و صاف رہتے ہیں؟ کتنے مسلمان ہیں جو پیشاب کے بعد پاکی حاصل کرتے ہیں؟ بلکہ آج ہماری قوم کی پوزیشن یہ ہے، راستہ چلتے چلتے جہاں بھی ضرورت پیش آئی پیر پھیلا کر کھڑے ہو گئے، چین کھول کر فارغ ہو گئے، اس کے بعد چین بند کیا، ہاتھ پینٹ میں پوچھا اور چل پڑا۔ آپ بتائیے یہ جو پیشاب کے چھینٹے آپ کے کپڑوں پر اڑے، آپ کے ہاتھ میں لگے، آپ کی رانوں میں لگے، یہ آپ کو عذاب قبر تک پہنچا دیں گے۔ آپ نے کبھی اس کے بارے میں سوچا ہے؟ آپ نے وہ حدیث شریف بھی سنی ہوگی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک راستے سے گزر رہے تھے، آپ نے دیکھا 2 قبر والوں پر عذاب ہو رہا تھا، آپ نے ایک درخت کی ٹہنی کو توڑا، اس کے 2 ٹکڑے کیے اور دونوں قبروں پر رکھ دیا۔ جب صحابہ نے پوچھا کہ ان پر عذاب کیوں ہوتا تھا تو رسول اللہ نے کیا فرمایا؟ فرماتے ہیں ایک جو تھا وہ لوگوں کی چگلی کیا کرتا تھا، ایک جو تھا وہ لوگوں کی یہاں سے وہاں باتیں کیا کرتا تھا، اور دوسرا جو تھا وہ پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا۔ رسول اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ دونوں ڈاکو تھے، دونوں چور تھے، دونوں سٹے باز تھے، دونوں جواری تھے، دونوں شرابی تھے، ایک لوگوں کی چگلی کرتا تھا اور ایک جو تھا پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا۔ اے میرے پیارے آقا کے پیروانوں، آپ بتائیے پیشاب کے چھینٹوں سے آج کتنے مسلمان بچتے ہیں؟ آپ کسی کو نماز کی دعوت دو تو کہتا ہے پاک نہیں ہوں، آپ کسی کو مسجد میں بلاؤ تو کہتا ہے پاک نہیں ہوں، آپ کسی کو اجتماع کی دعوت دو تو کہتا ہے پاک نہیں ہوں۔ آپ بتائیے اگر کسی مسلمان کو اللہ کے گھر کی طرف بلایا جائے وہ کہتا ہے میں پاک نہیں ہوں، تو یہ کہہ کر اپنے آپ کو علماء سے مبلغ سے بچا سکتا ہے کہ میں پاک نہیں ہوں، میں پاک نہیں ہوں۔ آج مسجد میں آنے کے لیے کہتا ہے میں پاک نہیں ہوں، لیکن بتا اگر اسی ناپاکی کی حالت میں موت کا فرشتہ آ جائے گا اور تیری روح کو کھینچنا شروع کرے گا، کیا کہو گے؟ رک جا تھوڑی دیر کے لیے، ابھی میں پاک نہیں ہوں، رک جا میں غسل کر کے آ جاؤں، رک جا میں کپڑے بدل کر آ جاؤں، رک جا میں نہا دھو کر آ جاؤں۔ آپ کو موقع ملے گا اللہ کے گھر میں آنے کے لیے، ابھی
پاک نہیں ہوں، اور اسی ناپاکی کی عالم میں اگر موت کا فرشتہ تجھے لے کر جائے گا تو سوچ کہ تیرا انجام کیا ہوگا۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، آپ کی توجہ ہے نا؟ جن کو میری بات سمجھ میں آ رہی ذرا کہیں سبحان اللہ۔ میں چٹکلے نہیں سناتا، میں نعرے والی تقریر نہیں کرتا، میں کچھ قوم کو دینے کی کوشش کرتا ہوں۔ اور آج کس محفل میں یہ جو ہماری مائیں بہنیں بچیاں بیٹھی ہیں، جو مرد حضرات بیٹھے ہیں، اگر آج اس پورے مجمع میں کسی ایک کے دل میں میری بات اتر گئی تو سمجھ لینا کہ اس کا ان باتوں کو اپنا لینا قیامت میں ہم سب کے لیے کامیابی کی ضمانت بن جائے گا۔ اللہ کے نبی سیدنا آدم علیہ السلام، آپ نے سنا ہوگا جنت میں فرشتوں نے آدم علیہ السلام کا سجدہ کیا، کریکٹ ہے نا؟ سنا ہے کہ نہیں کبھی آپ نے؟ فرشتوں نے آدم علیہ السلام کا سجدہ کیا۔ یہ سجدہ فرشتوں نے کیوں کیا؟ ان کے چہرے کی وجہ سے نہیں، رنگ کی وجہ سے نہیں، قد کی وجہ سے نہیں، حسن کی وجہ سے نہیں، آدم علیہ السلام کی عبادت کی وجہ سے نہیں، تقوی کی وجہ سے نہیں۔ آدم علیہ السلام کا فرشتوں نے سجدہ کیا تھا تو سجدہ کیا تھا صرف ان کے علم کی وجہ سے۔ ایسا علم تھا اللہ کے نبی آدم علیہ السلام کو کہ ان کے علم کا لوہا فرشتوں نے بھی مانا۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کو قیامت تک آنے والی تمام چیزوں کا نام سکھا دیا، تمام چیزیں دکھا دی، تمام چیزوں کا استعمال بھی بتا دیا، لیکن فرشتوں کو یہ علم نہیں دیا گیا۔ ہمارے باپ آدم علیہ السلام کو یہ ساری چیزیں بتا دی گئی۔ 5G کیا ہوگا آدم علیہ السلام کو بتایا گیا، موبائل کیا ہوگا آدم علیہ السلام کو بتایا گیا، وائی فائی کیا ہوگا آدم علیہ السلام کو بتایا گیا، AI کیا ہوگا آدم علیہ السلام کو بتایا گیا، ہوائی جہاز کیا ہوگا آدم علیہ السلام کو بتایا گیا، میزائل کیا ہوگا آدم علیہ السلام کو بتایا گیا، بائی پاس کیسے کیا جائے گا آدم علیہ السلام کو بتایا گیا، یہ فلاں فلاں ٹیکنالوجی کیا ہوگی سب کچھ بتایا گیا۔ تو فرمایا گیا قیامت تک جتنی چیزیں آنے والی تھی وہ سب دکھا بھی دی گئی، بتا بھی دی گئی، اس کے استعمال کا طریقہ بھی بتا دیا گیا۔ اور جب اللہ نے فرشتوں سے ان چیزوں کے بارے میں پوچھا تو فرشتوں نے کہا ہمیں تو نہیں پتا، اے اللہ ہم تو بس اتنا جانتے ہیں جتنا تو نے ہمیں بتایا تھا۔ آدم علیہ السلام سے جب سوال کیا گیا میرے باپ آدم علیہ السلام نے ہر سوال کا بخوبی جواب دے دیا، اور جب ہر چیز کا جواب دیتے رہے تو فرشتے حیران رہ گئے۔ اللہ نے فرمایا چلو اب تم سب کے سب آدم کا سجدہ کرو۔ آدم کا سجدہ ان کے حسن کی وجہ سے نہیں تھا، عبادت کی وجہ سے نہیں تھا، تقوی کی وجہ سے نہیں تھا، ان کے علم کی وجہ سے تھا۔ آپ بتائیے آدم علیہ السلام کا سجدہ، ہمارے باپ آدم کو سجدہ فرشتوں نے ان کے علم کی وجہ سے کیا تھا، لیکن آج آدم علیہ السلام کی اولاد کا حال یہ ہے کہ ہمارے باپ کا سجدہ ان کے علم کی وجہ سے فرشتے کر رہے ہیں، اور آج اسی آدم کی اولاد کو استنجا کرنے کی بھی تمیز نہیں۔ اللہ ایسی قوم کو عزت دے گا، اللہ ایسی قوم کو سربلندی دے گا جب تک تم دیندار تھے، جب تک تم اللہ رسول کے فرما بردار تھے، جب تک تمہاری زندگی شریعت کے سانچے میں ڈھلی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں اسی ملک کا حکمران بنایا تھا۔ تم نے 800 یا 1000 سال تک حکومت کی، جس ملک میں تم نے حکومت کی آج اسی ملک میں تمہاری تباہی کے سامان جمع کیے جا رہے ہیں، تمہاری لنچنگ کی جاتی، تمہارے مکانوں دکانوں کو، مزارات اولیاء کو، مساجد کو بلڈوز کیا جاتا، تمہاری بچیوں کی آبرو لوٹی جاتی، تمہیں روزانہ دھمکیاں دی جاتی۔ آخر وجہ کیا؟
میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، یہ میرا جملہ زندگی پر یاد رکھنا، اگر آج تم ذلیل و خوار ہو رہے ہو، اگر آج تم رسوا ہو رہے ہو، آج اگر لوگ تمہیں دھمکیاں دے رہے ہیں، اگر لوگ تمہیں قتل کرنے کے منصوبے کر رہے ہیں، تو اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ تم کمزور ہو گئے ہو یا دشمن طاقتور ہو گیا ہے۔ ارے دشمن نہ کل طاقتور تھا نہ آج طاقتور ہے، نہ تم کل کمزور تھے نہ آج کمزور ہو۔ یقین جانے ہمارا رب کل جو طاقت رکھتا تھا آج بھی میرا رب وہی طاقت رکھتا ہے۔ کل اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہاتھی والوں کو ہلاک کرنے کے لیے آسمان سے ہاتھیوں کو نہیں اتارا تھا، آسمان سے تلواریں لے کر فرشتوں کو نہیں اتارا تھا۔ ہاتھی والے جب آئے تھے خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے، اپنے گھر کی حفاظت کے لیے، اللہ نے آسمان سے ننھے ننھے پرندوں کی فوج کو بھیجا تھا۔ قارون جب اکڑنے لگا، اللہ نے قارون کو اس کے خزانے کے ساتھ زمین کے اندر زندہ دھسا دیا۔ جب نمرود اور فرعون مقابلے میں آئے، اللہ نے کسی کو لنگڑے مچھر سے ہلاک کر دیا، اللہ نے کسی کو دریا میں غرق کر دیا۔ اے مسلمانوں ذرا سوچو، اللہ تبارک و تعالیٰ کل جو طاقت تھی آج بھی میرا رب وہی طاقت رکھتا ہے، جس نے میدان بدر میں 313 نہتے مجاہدین کے لیے آسمان سے فرشتوں کو اتارا تھا۔ آج اللہ کی مدد کیوں نہیں آتی؟ آج غازہ ہے پھر بھی مدد نہیں آتی، آج فلسطین ہے پھر بھی مدد نہیں آتی، آج لنچنگ ہے پھر بھی مدد نہیں آتی، آبروئے لٹ رہی ہیں پھر بھی مدد نہیں آتی، آج بلڈوزر چل رہی ہیں پھر بھی مدد نہیں آتی۔ آخر مدد کیوں نہیں آتی؟ مدد نہ آنے کی وجہ یہ نہیں ہے اللہ کی طاقت میں کمی آ گئی ہے۔ اے مسلمان، مدد نہیں آتی اس کی وجہ کہ تیرا ایمان کمزور ہو چکا ہے، تیرے ایمان میں کمزوری آ چکی ہے۔ اگر تیرا ایمان پختہ ہوتا، اگر اپنے رب کی ذات پر تیرا بھروسہ ہوتا، اگر تیری زندگی طبیعت والی نہ ہوتی، رب رسول کی شریعت والی ہوتی، میں ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں، ارے دشمن کا گھر تک پہنچتا تو دور کی بات، دشمن نظر اٹھاتا اللہ اسے ہلاک کر دیتا، اللہ اسے تباہ برباد کر دیتا۔ لیکن آج آسمان سے فرشتے نہیں آتے، آج ہماری مدد کے لیے کوئی آواز بلند نہیں کرتا، آج ہماری حمایت میں کوئی کھڑا دکھائی نہیں دیتا۔ اس کی وجہ صرف ایک ہے، آج کے دور کا مسلمان شریعت پر عمل نہیں کرتا، آج کے دور کا مسلمان طبیعت پر عمل کرتا۔ مولا کو کیا پسند، مولا کو کیا پسند، اس کی فکر کون کرے؟ ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ من کو کیا پسند، من جو کہے گا وہ کریں گے، مولا جو کہے گا وہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ معاذ اللہ، اللہ اور اس کے رسول راضی ہو کہ ناراض ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ معاذ اللہ، ہم تو دنیا میں عیش کرنے کے لیے آئے، ہم تو دنیا میں مال جمع کرنے کے لیے آئے، ہم تو دنیا میں مکان بنانے کے لیے آئے، ہم تو دنیا میں مزے کرنے کے لیے آئے۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن باتوں کا حکم دیا یہ کرو، آج کے دور کا مسلمان کرنے کو تیار نہیں، اور جس سے روکا گیا کہا گیا بچو، آج کے دور کا مسلمان اس سے بچنے کو تیار نہیں۔ بتائیے جھوٹ غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں؟ نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا، کتنے پرسنٹ نماز پڑھتے ہیں لوگ بتائیے؟ جا کر اپنے علاقے کی مسجد میں دیکھ لو، فجر میں دیکھ لو، ظہر میں دیکھ لو، گاؤں والوں نے مل کر 8,000 10,000 12,000 تنخواہ دے کر ایک آدمی کو امام بنا دیا ہے۔ اس کی نوکری ہے کوئی گاؤں والا آئے نہ آئے تو اذان بھی دیتے رہنا، تو نماز بھی پڑھتے رہنا۔ اکثر ایسے گاؤں میں جو گاؤں کی مسجد کا امام ہوتا ہے وہ کسی باہری علاقے کا ہوتا ہے، باہری علاقے کا۔ گاؤں کا ایک آدمی بھی فجر میں آئے نہ آئے، امام کی ڈیوٹی ہے کہ 12,000 تنخواہ کے لیے اس کو مسجد کو آباد رکھنا ہی ہے، اس کو اذان دیتے رہنا۔ سنو مسلمانوں، کسی بزرگ نے بہت پیاری بات کہی تھی، انہوں نے کہا ایک مسجد جس کے آس پاس، ایک مسجد جس کے آس پاس 500 مسلمانوں کے گھر، اور نماز فجر میں اگر اس مسجد میں 50 آدمی بھی دکھائی نہ دیں تو اس آبادی کو تباہی بربادی سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ آج جہاں ہماری مسجد ہے، مسجد کے آس پاس کتنے مسلمانوں کے گھر ہیں آپ جائزہ لیں، کتنے پرسنٹ مسلمان رہتے ہیں، فجر میں کتنے آتے ہیں، ظہر میں کتنے آتے ہیں، عصر مغرب عشاء میں کتنے آتے ہیں۔
اپنے گھروں کو آباد کرنے کے چکر میں تم نے اللہ کے گھر کو ویران کر دیا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ کے گھر کو جو ویران کرتا، مسجدیں اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتی کہ اللہ جنہوں نے ہمیں ویران کیا تو کبھی ان کے گھروں کو آباد نہ کرنا۔ مسجدوں کو ویران کرو گے اللہ تمہارے گھر کو آباد کرے گا۔ دن رات رب کی نافرمانی کرو گے اللہ تمہاری روزی میں برکت دے گا۔ تم شادیوں میں ڈی جے بجاؤ گے، کمر مٹکاؤ گے، بارات کے آگے آگے پٹاخے پھوڑو گے، رجگے کے نام پر اپنی بہن کو، بھابھی کو، بیٹی کو، ماں کو رات بھر نچاؤ گے، اللہ ایسی قوم کو عزت دے گا۔ اے سرکار مدینہ کے پیروانوں، اگر تم عزت چاہتے ہو، اگر تم کامیابی چاہتے ہو، اگر تم اللہ رسول کی رضا چاہتے ہو تو تمہیں آج فیصلہ کرنا ہوگا۔ اب زندگی طبیعت کے مطابق نہیں گزاریں گے، اب زندگی گزاریں گے تو رسول اللہ کی شریعت کے مطابق گزاریں گے۔ نعرہ تکبیر، ذرا زور سے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان عائشہ کانفرنس، علماء اہل سنت۔ آپ مجھے بتائیں اس پورے مجمع میں کوئی ایک بھی یزیدی بیٹا ہے؟ کوئی ایک بھی یزید کو ماننے والا بیٹا ہے؟ جی سمجھے نہیں شاید آپ کیا کہہ رہے ہیں۔ یزید کون تھا جانتے ہیں کہ نہیں؟ اہل بیت کا دشمن، امام حسین کا دشمن، جس نے تخت و تاج و حکومت کے لیے کربلا کے میدان میں اہل بیت کے خون سے اپنے ہاتھوں کو رنگا، وہ یزید پلید۔ کیا اس مجمع میں کوئی ایک بھی ہے جو یزید سے محبت کرنے والا ہو؟ آپ کہیں گے نہیں، ہم سب حسینی لوگ، امام حسین سے پیار کرنے والے۔ اب آپ مجھے دل پر ہاتھ رکھ کر بتاؤ، اگر آپ نے یزید کے بارے میں سنا ہوگا تو بتاؤ۔ نماز فجر کے وقت اپنے بستر پر پیر پسارے پڑے رہنا، یہ امام حسین کا کام ہے کہ یزید پلید کا کام ہے؟ جی کس کا کام ہے؟ اور آج یہ حسینی لوگ کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں؟ آج جب فجر کا وقت ہوتا ہے کتنے گھروں میں لائٹیں آن ہوتی ہیں، کتنے گھروں کے دروازے کھلتے ہیں، کتنے گھروں میں عورتیں اٹھتی ہیں نماز فجر ادا کرنے، اور کتنے گھر سے مرد نکل کر اللہ کے گھر کی طرف جاتے ہیں۔ ایک بھی گھر ہو تو بتاؤ آپ کے گاؤں میں، اے مسلمانوں ذرا بتاؤ تو صحیح، آج جب فجر کا وقت ہوتا ہے تو کتنے گھروں سے نمازی گھر سے باہر نکلتے ہیں؟ آپ جانتے ہیں کل کی رات میں نے یہ بات بتائی تھی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہت توجہ کے ساتھ سنیے گا، میرے آقا فرماتے ہیں میراج کی رات میں نے دیکھا ایک چٹیل میدان ہے، ایک اوپن گراؤنڈ ہے، اس اوپن گراؤنڈ میں بہت سارے مرد عورتوں کو لٹایا گیا ہے، اور ان مرد عورتوں کے سرہانے فرشتے بڑے بڑے پتھر لے کر کھڑے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ابھی میں دیکھ ہی رہا تھا کہ فرشتے پتھر لے کر یہاں کیوں کھڑے ہیں، اچانک میں نے دیکھا کہ فرشتوں نے وہ پتھر ان مرد عورتوں کے سروں پر مار دیا۔ جیسے ہی پتھر کو سر پر مارنا تھا سر پھٹ جاتا ہے، خون کا فوارہ نکلتا ہے، ایک چیخ بلند ہوتی ہے، ہاتھ پیر پٹکتے ہیں، جسم سے روح پرواز کر جاتی ہے، پتھر لڑک کر دائیں بائیں چلا جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں حیران تھا آخر یہ کون لوگ ہیں، ان کو یہ عذاب کیوں دیا جاتا ہے؟ فرماتے ہیں ابھی میں یہ سوچ رہا تھا، اچانک میں نے دیکھا پھر سے فرشتے وہ پتھر اٹھا کر آتے ہیں، دوبارہ پتھر اٹھا کر لوٹتے ہیں، ان مرد عورتوں کے سروں کو پھر پہلے کی طرح برابر کیا جاتا ہے۔ اب فرشتے دوبارہ ان کے سرہانے آتے ہیں اور پھر سے ان کے سر پر دوبارہ پتھر مارتے ہیں۔ آپ فرماتے ایک ایک آدمی اور ایک ایک عورت پر کئی کئی بار یہ عذاب دیا جا رہا تھا، کئی کئی بار۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل یہ کون لوگ ہیں، انہیں کس گناہ کی سزا دی جاتی ہے؟ تو جانتے ہو جبرائیل علیہ السلام نے کیا عرض کیا؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کی امت کے وہ مرد اور وہ عورتیں ہیں جنہیں تکیوں سے محبت تھی، جنہیں بستروں سے محبت تھی، جنہیں اپنی چادروں سے محبت تھی، جنہیں نیند سے محبت تھی، یہ نماز فجر کو چھوڑنا گوارا کرتے تھے لیکن بستر چھوڑنا گوارا نہیں کرتے تھے۔
یہ نماز فجر کو چھوڑنا گوارا کرتے تھے، لیکن اپنے تکیے کو، نیند کو چھوڑنا گوارا نہیں کرتے تھے۔ اب قیامت تک کے لیے ان پر یہ سزا مسلط کر دی گئی ہے۔ اب قیامت تک اسی طرح پتھر سے ان کے سروں کو کچلا جائے گا۔ اے میری قوم کے جوانوں، اے میری ماؤں بہنوں اور بچیوں، اب دل پر ہاتھ رکھ کر خود فیصلہ کرو، ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو روزانہ اٹھ کر نماز فجر ادا کرتے ہیں؟ میں تو کئی ایسے لوگوں کو بھی جانتا ہوں جو 5 وقت نماز کی پابندی کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن اکثر ان سے فجر کی نماز قضا ہو جاتی ہے۔ جب جاگ رہے ہوتے ہیں ہوش و حواس میں ظہر پڑھ لیتے ہیں، ہوش و حواس میں عصر مغرب عشاء پڑھ لیتے ہیں، لیکن فجر میں سوتے رہتے ہیں۔ سردیوں کی رات میں بستر سے اٹھنے کا دل نہیں کرتا، تکیہ چھوڑنے کا دل نہیں کرتا۔ اے میری قوم کے جوانوں سوچ لو، یا تو توبہ کر کے فجر کی نماز کے پابند بن جاؤ، اور اگر فجر کی نماز کی پابندی نہیں کر سکتے ہو تو دوسرا کام کرو، دیواروں میں سر مارنا شروع کر دو۔ اپنے سر کو دیوار میں مار مار کر اتنا مضبوط کر لو کہ آپ کے مرنے کے بعد جب فرشتے سر پر پتھر مارے تو ان کے پتھروں کا سر پر کوئی اثر نہ ہو۔ کیا بتاؤ یہ کر سکتے ہو؟ اگر دیواروں میں سر مار کر اپنے سر کو مضبوط نہیں کر سکتے تو اس عذاب سے بچنے کے لیے یہ طے کر کے اٹھو، آج کے بعد ہم 5 وقت نماز کی پابندی کریں گے۔ کہیں انشاءاللہ۔ ایک عورت اپنے پیر صاحب کے پاس آئی اور آ کر کہتی، حضرت اللہ کا احسان کہ میں نماز پڑھتی ہوں، میرے شوہر بھی نماز پڑھتے ہیں، میرے بچے بھی نماز پڑھتے ہیں، لیکن فجر میں میرے بچوں کی نماز قضا ہو جاتی۔ بزرگ نے کہا وہ کیوں؟ فجر وہ کیوں نہیں پڑھتے؟ عورت کہتی ہے دراصل بات یہ ہے نا، بچے دن بھر کے تھکے ماندے سو رہے ہوتے، صبح جب میں ان کو فجر میں اٹھانا چاہتی ہوں تو میری ممتا آڑے آ جاتی ہے، میری محبت غالب آ جاتی ہے۔ ماں ہونا بچوں کو اٹھانا اچھا نہیں لگتا، اس لیے میں سونے دیتی ہوں، فجر میں ان کو نہیں جگاتا۔ میں صحیح کرتی ہوں کہ غلط؟ پیر صاحب نے کہا سراسر غلط کرتی ہے۔ کہتی ہے کیا کروں حضور، ماں ہونا اولاد کو نیند سے جگانا اچھا نہیں لگتا۔ بزرگ نے کہا کہ بتا، اگر تیرے بچے سو رہے ہیں اور تیرے گھر میں آگ لگ جائے تو بچوں کو جگائے گی کہ سلائے گی؟ اس نے کہا کہ بچوں کو تو فوراً جگاؤں گی۔ بزرگ نے کہا اب تو ماں ہے، ماں نہیں ہے کیا؟ اب تیری محبت کا کیا ہوا؟ اب تیری ممتا آڑے نہیں آئی؟ اب بچے سو رہے تھے ان کو جگا کیوں دیا؟ تو جانتے وہ عورت کیا کہتی ہے؟ وہ کہتی حضرت اگر بچوں کو سونے دوں گی وہ سب کے سب آگ میں جل جائیں گے۔ اب بچوں کو سلانے میں ماں کی محبت نہیں ہے، اب بچوں کو جگانے میں ماں کی محبت ہے۔ بزرگ فرماتے ہیں جب دنیا کی آگ سے بچانے کے لیے اپنے بچوں کی نیند کی پرواہ نہیں کرتی اور ان کو صبح صبح جگا دیتی ہے تو آخرت کی آگ سے بچانے کے لیے اپنے بچوں کو فجر میں کیوں نہیں جگاتی؟ اگر تو نے فجر میں نہیں جگایا تیرے بچے ہمیشہ کے لیے آخرت کی آگ میں جلا کر جائیں گے۔ اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام، میری بات سمجھ میں آ رہی نا آپ کے؟ اللہ کے نبی سیدنا موسیٰ علیہ السلام آپ کی بارگاہ میں ایک عورت آئی بنی اسرائیل کی، اس کو ہر عورت سنے، ہر مرد سنے اور دیکھے کہ میں کہاں پر کھڑا ہوں۔ برا مت مانیے گا، میں نے کئی ایسے جوانوں کو دیکھا، رات بھر میں نے نماز کی تقریر کی، وہ اسٹیج پر بیٹھا تھا لیکن اس کے باوجود اتنا ڈھیٹ تھا کہ رات بھر نماز پر تقریر سننے کے بعد بھی نہ ظالم نے عشاء پڑھا نہ نماز فجر ادا کی۔ ایسے لوگوں کا کوئی ہم علاج کر سکتے ہیں؟ یاد رکھو مسلمانوں، یہ سجدے ہم اپنی مرضی سے نہیں کرتے، یہ سجدے بھی ہم اپنے رب کی توفیق سے کرتے ہیں۔ رب جسے پسند کرتا ہے اسی کو توفیق دیتا ہے۔ جلسوں میں ہزاروں آتے ہیں، سجدوں کی توفیق ہر کسی کو نہیں ملتی۔ اگر سجدوں کی توفیق مل جائے تو اپنے رب کا شکر ادا کر۔ ہم نے تو دیکھا اس طرف جلسے رات کے 4 بجے تک ہوتے، صبح فجر کی اذان کا وقت ہوتا
تو جلسہ ختم ہوتا ہے، لوگ اپنے اپنے گھر کی طرف جاتے ہیں، مسجد کا امام، گاؤں کے چند بوڑھے فجر ادا کرنے کے لیے اللہ کے گھر میں جاتے ہیں، اور جلسے میں رات بھر نذرانے لٹانے والا جوان، اپنے ہاتھوں کو جھنڈا بنا کر لہرانے والا نوجوان رات بھر جلسہ سننے کے بعد اللہ کے گھر کا رخ نہیں کرتا، اپنے گھر میں جاتا ہے اور فجر کی نماز قضا کر کے سو جاتا ہے۔ غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں میں، ہم اعلیٰ حضرت کے ماننے والے ہیں، کہیں الحمدللہ، جتنے مانتے وہ سینے سے آواز آئے کہ الحمدللہ۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں عشاء کی نماز کے بعد دینی جلسے میں شرکت کی وجہ سے اگر فجر قضا ہونے کا اندیشہ ہو تو دینی جلسے میں جانا ضروری نہیں ہے، عشاء پڑھ کر سو جا تاکہ فجر کی نماز میں تیری آنکھ کھل سکے۔ فجر کی نماز، یہ میرے امام کی تربیت، لیکن قوم کہاں جا رہی؟ موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک عورت آئی بنی اسرائیل سے، آ کر کہتی ہے اللہ کے نبی میں فلاں قبیلے سے تعلق رکھتی ہوں، فلاں خاندان سے تعلق رکھتی ہوں، اللہ نے میرے قبیلے کو، میرے خاندان کو بہت عزت دی، لیکن مجھ سے ایک بہت بڑا گناہ ہو گیا، میں اپنے گناہ پر شرمندہ ہوں، آپ کو گواہ بنا کر توبہ کرتی ہوں، آپ دعا کریں کہ اللہ میرے توبہ قبول کرے اور میرا گناہ معاف کر دے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ بتا تو نے کیا گناہ کیا؟ وہ کہتے ہیں اللہ کے نبی مجھ سے میرا گناہ نہ پوچھیں، بس دعا کریں کہ اللہ مجھ کو معاف کر دے۔ موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں نہیں، پہلے بتا تو نے گناہ کیا کیا؟ وہ کہتی میرا گناہ بہت بڑا، میں آپ کو بتانا پسند نہیں کرتی، آپ صرف دعا کر دیں، آپ مجھ سے نہ پوچھیں کہ میں نے کیا کیا۔ موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب تک تو بتائے گی نہیں میں تیرے لیے دعا کرنے والا نہیں۔ اس عورت نے بہت انکار کیا، آخرکار موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا تو بتا یا تو یہاں سے جا، میں تیرے لیے دعا نہیں کروں گا۔ آخرکار مجبوراً وہ عورت کہتی ہے کہ اللہ کے نبی آپ سننا چاہتے ہیں تو سنیں میں نے کیا کیا۔ میری ابھی تک شادی نہیں ہوئی، ایک دن نفس غالب آیا، میں نے ایک نوجوان کو گناہ کی دعوت دی، رات کے اندھیرے میں وہ کمرے میں میرے داخل ہوا، رات کے اندھیرے میں لوگوں سے چھپ چھپا کر ہم نے بدکاری کی، صبح کا اجالا ہونے سے پہلے وہ نوجوان اپنے گھر واپس چلا گیا۔ جب میں صبح سو کر اٹھی تو میرے دل میں یہ خوف تھا، میرے دل میں یہ ڈر تھا کہ رات کے اندھیرے میں نے جو کچھ کیا ہے کہیں لوگوں کو اس کے بارے میں پتہ نہ چل جائے، اگر لوگوں کو پتہ چل گیا تو ہماری خاندانی عزت پر دھبا لگ جائے گا، میں تو کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہ جاؤں گی۔ وہ کہتی ہے کہ میں پریشان تھی، لیکن پورا دن گزر گیا، کسی کو کانوں کان خبر نہ ہوئی کہ رات کے اندھیرے میں نے کیا کیا۔ میری عزت برقرار رہی، لوگ سلام کرتے رہے، لوگ دعا کی درخواست کرتے رہے۔ ایک دن گزر گیا، 2 دن گزر گیا، 3 دن گزر گیا، میں خوش تھی کہ رات کے اندھیرے میں نے جو گناہ کیا اس گناہ کا کوئی گواہ نہیں ہے، لیکن کہتی ہے 1.5 مہینے کے بعد اب مجھے احساس ہوا کہ رات کے اس گناہ کی وجہ سے میں حاملہ ہو چکی ہوں، میں پریگننٹ ہو گئی ہوں۔ اب میں ڈر گئی کہ جس گناہ پر اب تک پردہ پڑا رہا اب تو وہ گناہ لوگوں کے سامنے ظاہر ہو جائے گا، اب تو میرا جسم خود بتا دے گا کہ تو نے کتنا بڑا پاپ کیا ہے، اب میں کروں تو کیا کروں۔ وہ عورت کہتی ہے کہ میں پریشان تھی کہ اب کیا کروں، شیطان نے مجھ کو مشورہ دیا اے عورت تو پریشان نہ ہو، اگر چاہتی ہے کہ اب بھی تیرے عیب پر پردہ پڑا رہے تو تو ایک کام کر، اپنی آبادی سے باہر چلی جا، کہیں ایسی جگہ چلی جا جہاں تجھے کوئی جانتا پہچانتا نہ ہو، وہاں اس بچے کو جنم دے دینا اور اس کے بعد واپس چلی آنا، کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ تو نے کتنا بڑا گناہ کیا ہے۔ وہ عورت کہتی ہے شیطان کا مشورہ میں نے قبول کیا، میں ایک جنگل میں چلی گئی، میں نے جنگل میں جا کر وہاں ایک کٹیا تھی اس میں پناہ لے لی، 9 مہینے کا عرصہ گزرا، ایک لڑکا پیدا ہوا، کچھ دن تک اپنے لڑکے کو اپنے بیٹے کو میں دودھ پلاتی رہی، اس کے بعد واپس آنے کا ارادہ کیا۔ اب جب میں نے واپسی کا ارادہ کیا تو میرے سامنے ایک بہت بڑی مصیبت تھی، میں نے سوچا اس بچے کا کروں تو کیا کروں، اگر لے کر جاتی ہوں تو بدنامی
نادانی ہو جائے گی اگر چھوڑ کر جاتی ہوں، یا تو جنگلی درندے کھا جائیں گے یا تو بھوک پیاس سے مر جائے گا، اب میں اس بچے کا کروں تو کیا کروں؟ وہ عورت کہتی ہے شیطان نے پھر ایک بار مجھ کو مشورہ دیا، شیطان نے کہا اے عورت، اولاد کی محبت میں مت پڑ، اگر چاہتی ہے کہ تیرے عیب پر پردہ پڑا رہے تو جیسے اکیلے میں تو نے اس کو پیدا کیا ویسے اکیلے میں اس کا قتل کر دے، اس کا گلا گھونٹ دے۔ وہ عورت کہتی ہے میں نے شیطان کا مشورہ قبول کیا، اپنے بچے کے نرم نازک گلے کو میں نے اپنے ہاتھوں سے دبانا شروع کیا، اتنا دبایا اتنا دبایا اتنا دبایا کہ میرے بچے نے آخری ہچکی لی، آخرکار اس کا جسم ٹھنڈا ہو گیا۔ جب وہ مر گیا میں نے وہیں پر گڑھا کھودا، اس کو دفن کر دیا اور پلٹ کر اپنی آبادی میں واپس آ گئی۔ اے اللہ کے نبی، آج کئی سال گزر چکے ہیں، کسی کو پتہ نہیں ہے کہ میں نے کتنے بڑے بڑے پاپ کیے، کوئی نہیں جانتا۔ آج بھی لوگ عزت کی نظر سے دیکھتے ہیں، آج بھی لوگ مجھے سلام کرتے ہیں، آج بھی لوگ مجھ سے دعا کی درخواست کرتے ہیں، کسی کو پتہ نہیں ہے کہ میں نے کتنے بڑے بڑے گناہ کیے۔ لیکن اے اللہ کے نبی، آج میرا ضمیر جاگا، آج میری غیرت بیدار ہوئی، آج میرا دل کہتا ہے کہ اللہ کی بندی، تو نے دنیا میں جو کچھ کیا، دنیا میں کسی کو تیرے گناہ کے بارے میں پتہ نہیں چلا، لیکن قیامت کے دن کے بارے میں تو نے سوچا؟ قیامت کے دن جب اللہ پردے اٹھائے گا، تیرے گناہ دنیا والوں پر ظاہر ہو جائیں گے، پھر بتا تیرا کیا ہوگا؟ اے اللہ کے نبی، جب مجھے اس بات کا احساس ہوا کہ قیامت کے دن کہیں اللہ اس گناہ کی وجہ سے مجھے رسوا نہ کر دے، مجھے جہنم کی آگ میں نہ ڈال دے، اس لیے میں آپ کی بارگاہ میں آئی ہوں۔ آپ دعا کریں کہ اللہ مجھ کو معاف فرما دے۔ اتنا سننا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کو جلال آ گیا۔ آپ نے اس عورت سے کہا نکل جا میرے گھر سے، اتنے بڑے بڑے پاپ کر کے آئی ہے اور چاہتی ہے کہ اللہ تجھ کو معاف کر دے، فوراً نکل جا میرے گھر سے۔ اس عورت نے کہا کہ میرے لیے دعا کر دے۔ آپ نے فرمایا کہ اس سے پہلے کہ اللہ کا عذاب تجھ پر نازل ہو، فوراً میرے گھر سے نکل ورنہ میں تجھے دھکے مار کر نکال دوں گا۔ آخرکار روتی بلکتی وہ عورت گھر سے باہر چلی گئی، ابھی چند قدم گئی تھی، جبرائیل علیہ السلام حاضر آتے ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کو سلام کیا اور سلام کر کے کہنے لگے اے موسیٰ، اللہ فرماتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام سے پوچھو آخر موسیٰ نے اس عورت کے لیے دعا کیوں نہیں کی؟ کتنی امیدیں لے کر آئی تھی، اگر موسیٰ دعا کر دیتے تو ان کا کیا جاتا؟ تو جانتے ہو جبرائیل موسیٰ علیہ السلام نے کیا عرض کیا؟ آپ فرماتے ہیں کہ جبرائیل تو نے دیکھا اس عورت نے کتنے بڑے بڑے گناہ کیے، بدکاری کی، ناجائز بچے کو پیدا کیا، اپنے بچے کا گلا گھونٹ کے اس کا قتل کیا، اور اب چاہتی ہے کہ اللہ اس کو معاف کر دے۔ اس کا گناہ معافی کے لائق نہیں ہے۔ اب اس پوری حکایت کو سنانے کا اصل مقصد کیا؟ سنو، جبرائیل علیہ السلام عرض کرتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام، اللہ فرماتا ہے کیا میں موسیٰ کو یہ نہ بتا دوں کہ اس عورت سے بڑا بھی کوئی مجرم ہے، اس عورت سے بڑا بھی کوئی پاپی ہے، اس عورت سے بڑا بھی کوئی گناہگار ہے؟ موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں اے جبرائیل، اس عورت سے بڑا گناہگار کون ہو سکتا ہے؟ تو جبرائیل علیہ السلام عرض کرتے ہیں اللہ فرماتا ہے اے موسیٰ، میرے حبیب کی امت کا وہ انسان، میرے حبیب کی امت کا وہ بندہ یا بندی جو جان بوجھ کر ایک وقت کی نماز کو قضا کر دیتا ہے، بنی اسرائیل کی اس عورت سے بڑا وہ گناہگار ہوتا ہے۔ آج بتائیے ہم میں سے کسی نے زنا نہیں کیا ہوگا، ناجائز بچے کو پیدا نہیں کیا ہوگا، اپنی اولاد کا گلا نہیں گھونٹا ہوگا، لیکن اللہ فرماتا پھر بھی تو اس سے بڑا پاپی ہے اگر تو ایک وقت کی نماز کو قضا کرتا۔ آج کتنی عورتیں ہیں جو نمازیں پڑھتی، کتنے مرد ہیں جو نماز پڑھتے۔ آج ایک باپ اس سے آ کر کہتا ہے حضرت میری اولاد میری بات نہیں مانتی، میں اس سے کہتا ہوں تیری اولاد تیری بات نہیں مانتی، تجھے تکلیف ہوتی ہے، تو نماز کی پابندی کرتا ہے؟ وہ کہتا نہیں نماز نہیں پڑھتا۔ تو قرآن کی تلاوت کرتا ہے؟
کہتا نہیں قرآن پڑھنا نہیں آتا. میں کہتا تو بندہ ہو کر اپنے رب کی بات نہیں مانتا تو تیری اولاد تیری بات کیسے مانے گی؟ ارے تو بندہ ہو کر اپنے رب کی بات مان، تیری اولاد یقیناً تیری بات مانے گی. جب ہم بندہ بندی ہو کر رب کی بات نہیں مانتے، اولاد کیا بات مانے گی؟ بیوی کیا بات مانے گی؟ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، باتیں بہت ساری ہیں لیکن اپنی بات کو یہیں پر میں سمیٹتا ہوں بس انہی الفاظ کے ساتھ کہ آج اس محفل کو رسم و رواج والی محفل نہ بناؤ. آج اس محفل کو اپنی سوچ بدلنے والی، اپنی فکر تبدیل کرنے والی، اپنی روزمرہ کی زندگی کو شریعت کے سانچے میں ڈھالنے والی بناؤ. کوشش کریں گے انشاءاللہ. اللہ اپنے حبیب پاک کے صدقے ہمیں آپ کو سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. درمیان گفتگو مجھ سے جانے انجانے میں کوئی غلطی خامی رہ گئی، آپ سب کو گواہ بنا کر سچے دل سے توبہ کرتا ہوں. رب میری توبہ قبول فرمائے اور ہماری اس محفل کو میرا کریم میدان قیامت میں ہم سب کے لیے، ہمارے والدین کے لیے بخشش اور نجات کا سبب بنائے. وما علینا الا البلاغ. میں امید کرتا ہوں آپ نے جو کچھ سنا عمل کریں گے انشاءاللہ. میں نے کہا نا باتیں اور بہت ساری لیکن ابھی موقع نہیں ہے. ابھی آپ کو ایک بہترین نعت خواں سے نعت شریف سننا ہے اور پھر آج کا مرکزی خطاب بھی سننا ہے. اس لئے میں نے اپنی گفتگو کو سمیٹ لیا تاکہ ان حضرات کو بھی بھرپور موقع مل سکے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.